یہ تو ہے مسجد کا ماحول، اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی بڑا تلخ ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بیٹیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں، اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں۔ چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا بہو سے تو ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کرو۔ کسی بات پہ بات بڑھ جائے تو کہتے ہیں بلاؤ اس کے پچھلوں کو، سامنے بیٹھے بوڑھے اور تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجا۔ اچھا اسے تو کسی نے نہیں سکھایا، تو آپ کو کسی نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے ہیں؟ اور پھر وہ بیچارے آخر پہ اپنے سر سے پگڑیاں اتارتے ہیں اور پاؤں میں رکھتے ہیں، بوڑھی ماں دوپٹہ پاؤں میں رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ رونق بھرا لہجہ ہوتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ کمرے میں جا کے بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ وہ بھی کہتی ہے یہ کیسے ماں باپ ہے، کبھی میں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، اور آج یہ مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں مجھے، انہوں نے مجھے مارا ہے اور میرے سامنے انہیں بھی رسوا کیا ہے، یہ کیسے ماں باپ ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بیٹے سرخ پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا؟ وہ اس لیے کہتی ہے کہ طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ یہ بھی کہتے بیٹے اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیرے پیچھے 2 چھوٹی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا کوئی رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ اور کچھ بیٹیاں دکھی ہیں، تانے انہیں ملتے ہیں جہاں وہ بات جو ہے وہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے، ورنہ وہ اپنے ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتی۔ لیکن کچھ باپ اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن بہنوں کے بھائی شرابی ہوں، جن بیٹیوں کے باپ شرابی ہوں، کچھ سسرال والوں سے دکھ تو ملتے ہیں اور کچھ تانے ملتے ہیں، شرابی کی بہن کہلواتی ہے، شرابی کی بیٹی کہلواتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو، وہ تو بیچاری پہلے ہی بڑی دکھی ہے، ساری زندگی دکھ سہتے سہتے قبر میں چلی جاتی ہے۔ اور اچھا اگر اولاد نہ ہو تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے، ہم کہتے ہیں بیٹے تیرے لیے بہت سارے، تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے، یہ کوئی ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا؟ اولاد نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور اللہ سے مانگ کے میں نے لی۔ میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھے چل ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ 4تھی بیٹی ہوئی ہے، اور تقدیر سے کیوں الجھتے ہو یار؟ کچھ دیکھو زندگی میں نشیب و فراز ہے، خوشی غم ہے، اور کاروبار میں نقصان نفع ہے۔ اگر کوئی بہو ہمارے گھر میں آ جائے نا تو نقصان ہونا تو ہم اس کے کھاتے میں ڈال دے رہے ہیں، یہ منحوس آئی ہے ہمارے گھر میں، اور اس وجہ سے بھی بچیوں کو طلاق ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ میں آج تک اس بڑھیا کو نہیں بھولا، کوئی فیصلہ تھا میں بھی وہاں بیٹھا تھا، میں نے بات سنی، میں نے کہا چلے معاف کر دے جی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا، اور آگے سے کیا کہا؟ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چڑھی۔ کوئی مرد بات کرتا تو یہ بھی جہالت ہی تھی، لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں، یہ بھی تو کسی کی عورت ہے۔ میرے کریم آقا عورت کو عزت دیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی فرماتی بیٹے فاطمہ جاؤ حضور سے کہو کہ وحی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا فرما دے۔ آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے جاؤ امی سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے، اور پیچھے پیچھے سرکار بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہے ہو، اگر میرے جسم کی جلد مانگتے تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ حضور تو عزت دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا، بچا لیا گیا۔ اب حضور فرماتے اب یہ فرمائیں کہ کہاں لب رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں لب رکھے، تو حضور وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ میرے کریم آقا تو عورت کو عزت دے رہے ہیں یار۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں گھر نہیں اجڑتے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہتا ہے میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور میری بڑی ہمشیرہ کریں گے۔ میں نے کہا بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوئی بھی عزت کی جگہ پہ ہے، لیکن آپ سے سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے؟
یا ابھی تک آپ فیڈر پیتے ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے؟ اور یار کچھ باتیں جانے دیا کرو. کمرے کی آواز کو کیوں باہر لاتے ہو؟ دو خاندانوں کو آمنے سامنے کیوں لا کے کھڑا کرتے ہو؟ حضور فرماتے تمہیں عورت کی اگر کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. لیکن ہم کہتے ہیں بلاؤ جب پشنیاں نو. میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا جس نے تجھے بیٹی دی. اور سسر کو بھی باپ سمجھا کرو یار، اس کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھو یار. باہر ہم بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، گھر میں ہمارے لہجے فیرونی ہیں، سارا دن آپ کی راہوں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہمارے آتے ہی تیور بدل جاتے ہیں. کانوں کے اتنے کچے لوگ ہیں ہم یار. کسی نے حکیم لقمان سے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا اور لوگوں کو شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 پڑیاں تھیں جس سے میں نے لوگوں کا علاج کیا ہے اور بہت جلد اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. کہا وہ کون کون سی تھی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا حضرت اگر فرق نہ پڑے تو پھر کیا کریں؟ تو آپ فرماتے مقدار بڑھا دیا کرو. یار تھوڑی سی مقدار بڑھا کے تو دیکھو. تمہیں نہیں اس کی باتیں اچھی لگتی، کبھی مسکرا کے مل کے تو دیکھو. در گزر کا اور تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے دبا کے تو دیکھو یار. محبت بڑھے گی. محبت دینے سے محبت ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بیوی ملے، خوبصورت ملے، نیک سیرت ملے، فرما بردار ملے، تو یہ خوبیاں اپنے اندر بھی پیدا کرو. آپ بھی فرما بردار بن جاؤ، آپ بھی خدمت گزار بن جاؤ، تو گھر برباد نہیں ہوں گے، گھر سنوریں گے. یار 2 کے بعد 3 ہوتے ہیں نا، بچے آ جاتے ہیں. ہمیں اپنی عادات کو چھوڑ دینا چاہیے، بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے. تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے. جماعت کا ٹائم ہے، ایک صحابی کی ہوا خارج ہوگی. اچھا اب وہ اٹھنے لگے ہیں. ظاہر ہے اٹھ کے صف سے باہر ہوتے تو سبکی محسوس کرتے، شرمندہ ہوتے. ابھی اٹھنے ہی لگے تھے. اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ابھی اٹھنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. تو دوستو اپنے رویوں میں حسن پیدا کرو. جس قدر اخلاق اچھے ہوں گے اللہ کے ہاں عزت توقیر بڑھے گی. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے.